حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ مومن کو اس دنیا میں 6 قسم کے غم لگے ہوتے ہیں. ہر مومن کو اس دنیا میں 6 قسم کے غم لگے ہوتے ہیں. پہلا ہے اہل و عیال ذکر سے غافل نہ کر دے. تو 6 غم ہر مومن کے لیے ہیں دنیا میں. پہلا غم اہل و عیال ذکر سے غافل نہ کر دے. دوسرا غم دنیا آخرت سے غافل نہ کر دے. تیسرا غم کہ شیطان اعمال کو باطل نہ کر دے. اور چوتھا غم کہ کرامن کاتبین نافرمانی نہ لکھ لیں. چنانچہ انسان جو بھی گناہ کرتا ہے ان گناہوں کو اسی وقت لکھنے والے فرشتے لکھ لیتے ہیں. ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. تو ہمارے اوپر محافظ متعین ہیں، جو گناہ کرتے ہیں وہ فرشتے لکھ لیتے ہیں. تو مومن کو ہر وقت یہ فکر ہوتی ہے. چنانچہ اللہ والے ہر وقت یہ سوچتے ہیں کہ کوئی ایسا عمل نہ ہو کہ فرشتے نام اعمال میں گناہ لکھ لیں. امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس امت میں ایسی پاک باز ہستیاں گزری ہیں کہ ان کے گناہ لکھنے والے فرشتے کو 20 سال تک گناہ لکھنے کا موقع نہیں ملا. اللہ اکبر کبیرہ. چنانچہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ مشہور محدث ہیں، انہوں نے ایک واقعہ لکھا، المرأۃ متکلمۃ بالقرآن. ایک عورت جو صرف قرآن مجید کے الفاظ سے ہی گفتگو کرتی تھی. وہ کہتے ہیں کہ میں حج عمرے سے فارغ ہو کے واپس آ رہا تھا. ایک درخت کے نیچے میں دوپہر کو قیلولہ کرنے کے لیے لیٹ گیا، تھکا ہوا تھا. جب میں اٹھا تو میں نے دیکھا کہ اونٹ پہ سوار کوئی سواری قریب آ رہی ہے. قریب آنے پر میں نے کہا السلام علیکم. تو جواب میں ایک بڑی عمر کی عورت بولی اور اس نے کہا سلام قولا من رب الرحیم. گویا اس نے میرے سلام کا جواب دے دیا. میں نے پوچھا کہ بڑی اماں آپ یہاں اکیلی کیسے آ گئیں؟ اس نے قرآن کی آیت پڑھی وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. میں سمجھ گیا کہ یہ راستہ بھول گئی ہے اور اب اس کو راستے کی تلاش ہے. میں نے پوچھا کہ اماں آپ کدھر سے آ رہی ہیں؟ کہنے لگی وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. میں سمجھ گیا کہ یہ حج عمرہ کرنے کے بعد واپس آ رہی ہے. میں نے پوچھا اماں آپ نے جانا کدھر ہے؟ اس نے کہا ادخل المصر انشاء اللہ آمنین. تو میں سمجھ گیا کہ یہ شہر جانا چاہتی ہے. میں نے بھی شہر جانا تھا. میں نے کہا کہ اماں آپ چلیں، میں آپ کے اونٹ کی نکیل پکڑ لیتا ہوں اور آپ کو میں شہر تک پہنچا دیتا ہوں. کہنے لگی ان احسنتم احسنتم لانفسکم. میں سمجھ گیا کہ بھئی اس نے مجھے دعا دی ہے. میں چل پڑا. اب راستے میں چونکہ راستہ کچھ لمبا تھا تو مجھے عربی کے کچھ اشعار آتے تھے، میں نے وہ پڑھنے شروع کر دیے. جب میں نے وہ پڑھے تو اس عورت نے کہا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ کہ بھئی اگر تم نے کچھ پڑھنا ہی ہے تو قرآن مجید میں سے کچھ پڑھ لو. کہنے لگے میں نے پھر قرآن کی تلاوت شروع کر دی. جب شہر کے قریب پہنچے تو میں نے اس سے پوچھا اماں اس شہر میں آپ کا کون ہے؟ اس نے قرآن کی آیت پڑھی المال والبنون زینت الحیات الدنیا. تو میں سمجھ گیا کہ اس کے بیٹے ہیں. تو میں نے پوچھا کہ آپ کے بیٹوں کے کیا نام ہیں؟ اس نے قرآن کی آیت پڑھی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب. تو مجھے پتہ چل گیا کہ اس کے
یہ 4 بیٹے ہیں. تو میں نے اس جگہ پہنچ کے جہاں قافلے اترتے تھے ان بچوں کا نام لے کے آواز لگائی تو میں نے دیکھا کہ 4 نوجوان بچے جن کے چہروں پہ نیکی کا نور تھا، بہت منور چہرے تھے، تقوی نظر آتا تھا ان کی زندگی میں، اتباع سنت نظر آتی تھی. وہ اس کے بیٹے تھے. وہ چاروں کے چاروں آگے وہ اپنی والدہ کو ڈھونڈتے پھر رہے تھے اور فکر مند تھے کہ والدہ کی سواری کہاں رہ گئی. والدہ کو ملے، سواری، انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا. اب ان کی والدہ نے ان کو کہا کہ قرآن مجید کی آیت پڑھ کے کہا کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، یعنی بچوں کو یہ کہا کہ یہ جو شخص مجھے لے کے آیا ہے اس کو کھانا کھلا کے بھیجو. تو بچوں کے پاس کھانا تھا، انہوں نے فوراً دسترخوان لگایا اور انہوں نے مجھے کھانا کھلایا. میں کھانا کھا کے اٹھنے لگا تو میں نے ان کا شکریہ ادا کیا. تو عورت نے آیت پڑھی انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ کہتے ہیں میں بڑا حیران، جب سے یہ عورت مجھے ملی ہے تب سے ہر بات کے جواب میں یہ قرآن کی آیت ہی پڑھ کے جواب دیتی ہے، ہر بات کا جواب قرآن کے الفاظ سے دیتی ہے. تو میں نے اس کے بچوں سے پوچھا کہ یہ تمہاری والدہ کا کیا معاملہ ہے؟ وہ کہنے لگے ہماری یہ والدہ قرآن کی حافظہ، حدیث کی عالمہ ہے، اس کے دل میں اللہ رب العزت کے سامنے قیامت کے دن کھڑے ہونے کا اتنا خوف ہے کہ پچھلے 20 سال سے اس کے منہ سے قرآن کے سوا کوئی دوسرا لفظ نہیں نکلا. اب اگر سوچئے کہ اس امت میں ایسی عورتیں بھی قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوں گی کہ 20 سال تک ان کی زبان سے قرآن کے سوا کوئی دوسرا لفظ نہیں نکلا، تو وہاں اگر آج کی بچیاں ذرا سی بات میں کسی پہ تہمت ہے، غیبت ہے، کسی کے بارے میں بدگمانی ہے، الزام تراشی ہے، لایانی باتیں ہیں، ہم اپنے نامہ اعمال کو اللہ کے سامنے کیسے پیش کر سکیں گے؟ تو اس لیے ہم ہر وقت فکر مند رہیں کہ کوئی ایسا کام نہ ہو، کوئی ایسا عمل نہ ہو، بات نہ ہو کہ گناہ لکھنے والے فرشتے نامہ اعمال کے اندر گناہوں کو لکھ سکیں. 5واں غم یہ ہوتا ہے کہ ملک الموت غفلت میں نہ پکڑ لے، اس لیے کہ اس دنیا میں انسان جو اعمال کرتا ہے تو نیکی کا اثر بھی موت کے وقت ظاہر ہوتا ہے اور گناہوں کا اثر بھی موت کے وقت ریفلیکٹ ہوتا ہے. چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ موت کے وقت انسان کو کلمہ پڑھنے سے محرومی ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ زنا کا گناہ ایسا ہے کہ اکثر و بیشتر جو بندہ زنا سے توبہ نہ کرے موت کے وقت اس کی زبان پہ فالج پڑ جاتا ہے اور وہ کلمہ پڑھنا بھی چاہے تو نہیں پڑھ سکتا. حدیث مبارکہ میں ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ساری زندگی ان کے نام مسلمانوں کی فہرست میں رہتے ہیں، جب موت کا وقت آتا ہے مسلمانوں کی فہرست سے نام خارج کر دیا جاتا ہے. اور ویسے بھی یہ قرب قیامت کا زمانہ ہے جس کے بارے میں نبی الاسلام نے فرمایا یصبح مؤمنا و یمسی کافرا. تم دیکھو گے ایک آدمی صبح اٹھے گا ایمان والا ہوگا، شام سونے کے لیے بستر پہ جائے گا ایمان سے خالی ہوگا. تو اپنے ایمان کی تو بڑی فکر کرنی چاہیے. کیا پتہ کب موت آ جائے، موت کا کسی کو کچھ پتہ نہیں. چنانچہ ایک نوجوان کراچی میں تیسری منزل پہ کچھ کام کر رہا تھا، کھڑکی سے باہر نکل کے اللہ کی شان کے جو پاؤں پھسلا تو وہ نیچے ٹور روڈ کے اوپر آ کے گرا. اب تیسری منزل یعنی کہیں 60 فٹ سے وہ نیچے گرا اور اللہ کی شان نہ ہڈی ٹوٹی، نہ جسم پہ کوئی زخم آیا، نہ خون نکلا. وہ ایسے اٹھ کھڑا ہوا جیسے کہ کسی نے اٹھا کے زمین پہ رکھ دیا ہو.
سب لوگ حیران تھے کہ 50-60 فٹ کی بلندی، نیچے پکی سڑک ہو اور پھر بندے کو کوئی چوٹ نہ آئے۔ خیر سب لوگ خوش ہوئے۔ تیسرے دن اس کے 2 دوست تھے، وہ اس کو مبارکباد دینے کے لیے آئے کہ بھی ہم نے سنا آپ تیسری منزل سے گر گئے مگر اللہ نے آپ کو بچا لیا۔ تو وہ بھی کہنے لگا ہاں اللہ کا مجھ پر بڑا فضل ہوا۔ تو وہ دوست کہنے لگے کہ اچھا اب اگر اللہ نے حفاظت کی تو ہمیں مٹھائی کھلاؤ۔ وہ کہنے لگا یہ میرے بالکل گھر کے سامنے ایک مٹھائی کی دکان ہے، میں ابھی وہاں سے تازہ مٹھائی لے کے آتا ہوں۔ انہوں نے کہا بہت اچھا۔ یہ کہہ کے یہ نوجوان اپنے ڈرائنگ روم سے گھر میں آیا اور بیوی کو کہا کہ مجھے پیسے دو، میں مٹھائی لاتا ہوں۔ جب اس نے پیسے لیے اور جانے لگا تو گھر کا فرش دھویا گیا تھا اور ایک جگہ پر تھوڑا سا پانی کھڑا تھا۔ جب اس نوجوان نے پاؤں رکھا تو پاؤں پھسلا، یہ سر کے بل گرا، وہیں اس کی موت آ گئی۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ تیسری منزل سے نیچے گرتا ہے تو چوٹ تک نہیں آتی، اور اپنے گھر کے فرش پہ پاؤں پھسلتا ہے تو موت آ جاتی ہے۔ کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اس کو اس طرح موت آئے گی۔ تو کب موت آئے اس کے بارے میں کوئی بندہ نہیں جانتا۔ فرید بن عطار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نوجوان تھا، میری عطر کی دکان تھی اور میری دکان پہ چھوٹی چھوٹی شیشیاں تھیں جن میں عطر ہوتی تھی۔ ایک دن ایک بوڑھا آیا اور میری شیشیوں کو وہ بڑے غور سے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا بڑے میاں کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ اتنی شیشیوں میں آپ کی جان اٹکی ہوئی ہے، یہ جان کیسے نکلے گی؟ تو کہنے لگے مجھے بڑا غصہ آیا۔ میں نے کہا جیسے آپ کی نکلے گی ویسے میری نکلے گی۔ تو جیسے ہی میں نے یہ کہا تو وہ بڑے میاں کہنے لگے اچھا نوجوان پھر میری تو جان ایسے نکلے گی۔ اس کے پاس چادر تھی ہاتھ میں، وہ فرش پہ لیٹ گیا اور چادر اپنے اوپر اوڑھ کر کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں نے کہا یہ بڑے میاں میرے سامنے کیا ڈرامہ کر رہا ہے؟ جب میں آگے ہوا اور دیکھا تو واقعی اس کی روح نکل چکی تھی۔ تو جن لوگوں نے موت کی تیاری کی ہوتی ہے ان کی پھر ایسے روح نکل جاتی ہے۔ چنانچہ ایک تھے ننھے میاں بھوپالی رحمت اللہ علیہ، بزرگوں میں سے تھے۔ چنانچہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان پر موت کا وقت آیا تو بہت ان کے قریبی رشتہ دار ساتھ تھے، تو وہ بتا رہے تھے بھئی اب میرے دونوں پاؤں سے جان نکل گئی، بھئی میری دونوں ٹانگوں سے جان نکل گئی، اب میری رانوں سے جان نکل گئی۔ یہ خود بتا رہے تھے۔ اچھا بھئی دیکھو میرے دونوں ہاتھوں سے جان نکل گئی، اور پھر آخر پر کہنے لگے اچھا دیکھو اب میرے سینے سے جان نکل رہی ہے، اچھا میں چلتا ہوں، السلام علیکم ورحمت اللہ، یہ کہہ کر کلمہ پڑھا اور فوت ہو گئے۔ اللہ والوں کی ایسے موت آتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک بزرگ تھے، ان کی بیٹی کا نام تھا حفصہ، وہ 3 سال کی تھی اور اپنے ابو سے بڑی اٹیچڈ تھی، بہت محبت کرتی تھی۔ ایک دن جب یہ لیٹے ہوئے تھے تو وہ حفصہ آئی اور وہ چاہتی تھی کہ ابو میرے ساتھ بات کریں، میرے ساتھ کھیلیں، مگر یہ بالکل خاموش، آنکھیں بند کیے اللہ کی یاد میں لیٹے ہوئے تھے۔ ان کا آخری وقت قریب تھا۔ وہ حفصہ آئی، جب اس نے دیکھا کہ ابو ریسپونڈ نہیں کر رہے تو وہ ان کے اوپر لیٹ گئی، اوپر چڑھ گئی۔ کبھی وہ ان کی آنکھیں کھولنے کی کوشش کرے، کبھی منہ کھولنے کی کوشش کرے، ابو آپ مجھ سے بات ہی نہیں کر رہے، میری بات ہی نہیں سن رہے، مجھے جواب کیوں نہیں دے رہے۔ جب اس نے کافی کوشش کی اور دیکھا کہ ابو اس کے ساتھ پوری طرح کوآپریٹ نہیں کر رہے، وہ کہنے لگی اچھا ابو میں آپ سے خفا ہوں، میں نے آپ سے کاٹی کر لی۔ وہ چھوٹی بچی حفصہ اپنے والد سے ناراض ہو کے دوسرے کمرے میں چلی گئی اور اس نے جا کے رونا شروع کر دیا۔ اب جب ماں نے اس کو روتے ہوئے دیکھا تو اس نے کہا بیٹی کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا ابو مجھ سے نہیں بولتے، میں نے ابو سے کاٹی کر لی ہے۔
اس نے کہا آؤ میں تمہیں لے جاتی ہوں، ابو سے تمہاری صلح کروا دیتی ہوں۔ وہ بیوی اپنی بیٹی کو لے کر آئی اور اس نے اپنے خاوند کو کہا کہ دیکھیں نا حفصہ آپ سے خفا ہے، اس کو منا لیں، یہ آپ سے روٹھ گئی ہے۔ جب انہوں نے یہ کہا نا حفصہ روٹھ گئی ہے، آپ اس کو منا لیں، تو ان بزرگوں نے آنکھ کھول کر کہا کون سی حفصہ اور کیسی حفصہ، ہم نے تو اپنے یار کو منا لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھا اور ان کی موت آ گئی۔ تو جنہوں نے نیکی پہ زندگی گزاری ہوتی ہے ان کو یوں کلمے پہ موت آتی ہے، اور جنہوں نے گناہوں کی زندگی گزاری ہوتی ہے موت کے وقت ان سے کلمے کی نعمت ہی چلی جاتی ہے۔ تو ملک الموت غفلت میں نہ پکڑ لے، یہ بھی مومن کو غم سوار ہوتا ہے۔ اور ایک چھٹا غم کہ اللہ تعالی کی خفیہ تدبیر ایمان کو ختم نہ کر دے۔ چنانچہ ہمارے اکابر اس بات پہ بہت ڈرا کرتے تھے کہ آج تو اللہ نے ایمان عطا کیا، پتہ نہیں موت تک یہ محفوظ رہے گا یا نہیں رہے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کے شاگرد قریب تھے، تو شاگرد جو ہیں وہ کلمہ پڑھنے لگے، لیکن امام صاحب صرف لا کا لفظ پڑھتے اور خاموش ہو جاتے، لا، پھر تھوڑی دیر کے بعد لا، پھر لا، تو 2-3 دفعہ انہوں نے صرف لا کا لفظ پڑھا، پورا کلمہ نہیں پڑھا۔ تو شاگرد بڑے حیران۔ اللہ کی شان کہ تھوڑی دیر کے بعد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت ذرا سنبھل گئی اور وہ ہوش میں آ گئے۔ تو شاگردوں نے کہا کہ حضرت ہم تو آپ کے پاس کلمہ پڑھ رہے تھے اور آپ کلمہ پڑھنے کی بجائے صرف لا اور لا کہہ رہے تھے۔ تو امام صاحب نے کہا حقیقت میں اس وقت شیطان میرے سامنے آ گیا تھا اور مجھے کہہ رہا تھا کہ احمد بن حنبل تو ایمان بچا کے دنیا سے چلا گیا، اور میں اسے کہہ رہا تھا لا، نہیں، جب تک میری آخری سانس نہیں نکل جاتی میں اس وقت تک بھی تیرے حملے سے امن میں نہیں ہوں۔ تو ہمارے اکابر تو آخری لمحے تک غم زدہ رہتے تھے کہ کہیں کوئی ایسی غلطی نہ ہو کہ کہیں ایمان ضائع نہ ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔